بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ. آج لیکچر نمبر 25 ہے. 24 لیکچرز مکمل کر لیے ہیں. ہم نے لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کی ہے, آج کل بھی وہی بات چیت کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے انوینٹری کنٹرول کی بات کی تھی, انوینٹری مینجمنٹ کی بات کی تھی. اس سے پہلے ہم نے پرٹ سی پی ایم اور اس سے پہلے او آر کا جنرل انٹروڈکشن آپ کو دیا تھا. تو آج کل جس سیگمنٹ سے ہم گزر رہے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. اس میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں, زندگی کے مسئلے اس سے بہت سالو کرتے ہیں. انڈسٹری کے اندر, پروڈکشن ہاؤس کے اندر اور نیشنل پلاننگ کے اندر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا او آر کا انٹروڈکشن, تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اب جیسے ہی ہم اس سیگمنٹ کو مکمل کریں گے, ابھی تو ہم بات چیت کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ کے بارے میں, ان پرابلمس کے بارے میں, ان کی فارمولیشن کے بارے میں, ان کی سولوشن کے بارے میں. جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کی اپلیکیشن کی بات چیت کریں گے, جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں گے, جس میں ہم اسائنمنٹ کی بات کریں گے اور ٹرانسشپمنٹ وغیرہ کی بات چیت کریں گے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی لیکچر نمبر 25. آج کا لیکچر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے ابھی تک لینئر پروگرامنگ کے بارے میں, فارمولیشن کے بارے میں, سولوشن کے بارے میں. آپ کو بگ ایم کے بارے میں بتایا تھا ہم نے, اس کے بعد 2 phases کے بارے میں بتایا تھا, یعنی کہ لینئر پروگرامنگ کے سولوشن کے 2 طریقہ کار ہیں. کس وقت وہ طریقہ کار اپلائی ہوتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلے. اس کے بعد ہم ویریشن کریں گے. ویریشن سے مراد یہ ہے کہ ویریئنٹس ہوتے ہیں نا, سمپلیکس میتھڈ ہم نے ابھی کیا ہے. ہم نے ایک طریقہ کار ڈھونڈا تھا جس وقت ہمارے پاس ساری کی ساری کانسٹینٹ لیس دین اکول ٹو ہے, پھر اس کے بعد گریٹر دین اکول ٹو ہے, تو اس کے بعد سولوشن چینج ہو گیا تھا. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کس وقت کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے اس کو ہم چھیڑیں گے. ٹیبولر فارم ہے, ہم نے اس کے بعد کیا کرتے تھے, پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے تھے, پیوٹ کالم معلوم کرتے تھے, پیوٹ رو معلوم کرتے تھے, پیوٹ ایلیمنٹ. اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس وقت پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر کسی وقت ٹائی آ جائے ریشو کے اندر تو کس طرح سے اس ٹائی کو بریک کریں گے. اس چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. کبھی میکسیمائزیشن کا پرابلم آ جائے یا منیمائزیشن کا پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. یہ چیزیں ویریشن میں آ جاتی ہے, ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ. ہم اس کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ آج. تو پہلے ہم پورا یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ پڑھا ہے, کیا اسٹڈی کر لیا ہے, سمپلیکس میتھڈ کیا تھا, کیا طریقہ کار تھے, کہ اگر آپ کے پاس ایک سوال آ جائے تو کس فرمے میں جا کے فٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ کے پاس سوال ہے وہ ایک ہی فرمے میں فٹ ہو, دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی کے اندر ہو جائے, تیسرا سوال نہیں. سوال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو کورسپونڈنگ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم یہی آج دیکھیں گے اور آپ کو جو کچھ بھی کیا اس کو ایک دفعہ ریوائز کرانے کی میں کوشش کروں گا. میں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے میں ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کر دیتا ہوں, وہ بتاتا ہوں آپ کو, اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم اس کو ریوائز کرتا ہوں. ریوائز کرنے کے بعد پھر نیا ٹاپک کی طرف جاتا ہوں, نئے ٹاپک کو جب کور کر لیتا ہوں اگلی دفعہ دوبارہ اس ٹاپک پہ آتا ہوں. تو آج جو میں بات چیت کروں گا وہی 3 جو لیکچرز پیچھے ہم نے کیے تھے اسی کو سارے کو سم اپ کروں گا اور پھر آگے لے کے چلوں گا. تو یہ جیسے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے. جب ہم بھی کوئی ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے, جب ہمارے پاس کوئی انڈسٹری کے اندر, کوئی فیکٹری کے اندر, کوئی کمپنی کے اندر کوئی ہمارے پاس پرابلم آتے ہیں, جس وقت کہ آپ کے پاس مینیجر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, جس وقت آپ کے باس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس جگہ پیسہ لگاؤں, کس جگہ پہ پیسہ لگاؤں تاکہ میرا جو ریٹرن ہے وہ میکسیمم ہو جائے یا میرا پروفٹ جو ہے میکسیمائز ہو جائے. اب اس کے بعد جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہر ایک اسٹیپ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہر ایک ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس ہر ایک کے اندر پیسہ لگانا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پیسہ نہیں لگائیں گے, اگر کسی جگہ وہ اپنی ریسورسز کو وہاں پہ نہیں لگائیں گے تو الٹیمیٹلی اوور آل جو پلاننگ ہوگی وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ایڈوائز ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ پیسہ لگانا ہے لیکن دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے. اور وہ کیسے سوچ سمجھ کہاں سے آتی ہے, یہ لینئر پروگرامنگ سے آپ کے پاس آتی ہے. یعنی کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈیسیژ ویریبل ہیں. وہ ڈیسیژ ویریبلس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس, x1 x2 x3 x4 x5 اینڈ سو آن سو فورتھ, یا ایکس وائی زیڈ ٹی جو بھی آپ کے پاس ہے, یہ ویریبلس ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیسیژ ویریبلس. اس کے بعد جب ڈیسیژ ویریبلس آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن کیا ہوگا. آبجیکٹو فنکشن سے کیا مراد ہے, یعنی کہ وہ چیز کہ اگر آپ کچھ چیزیں پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ آلریڈی بنا رہے ہیں, ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے یا ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنے زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پروفٹ میکسیمائز ہو جائے. لیکن اگر آپ کی فیکٹری ایسی ہے کہ آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ کم سے کم کیسے ہو جائے, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کاسٹ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر
نظر رکھنی ہوتی ہے. یہ ہمارے ڈیسیجنس ویریبل ہوتے ہیں, اور یہی ڈیسیجن ویریبل الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں یا آپ کی کاسٹ کو جو ہے منیمائز کرتے ہیں. یہ کس وقت آتے ہیں؟ جس وقت آپ کے پاس کچھ کانسٹنٹ دی ہوتی ہیں, آپ کے پاس کچھ پیرامیٹر دیے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ پیرامیٹرز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. آپ کے پاس لمیٹیشن ہو سکتی ہے پیسے کی, آپ کے پاس لمیٹیشن ہو سکتی ہے لیبر کی, یوٹیلیٹیز کی, انرجی کی, پاور کی. تو وہ بھی جو آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنے ہیں. سب سے بڑی جو آپ کے پاس لمیٹیشن ہے وہ ٹائم کی ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہوتے, اسی کے اندر آپ نے رہ کے کام کرنا ہے تاکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جائے. یہ بات کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس کو. ڈیسیجنس ویریبلس, آبجیکٹو فنکشن, کانسٹرینٹس, اور لاسٹ میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم نان نیگیٹیوٹی کانسٹرینٹس. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو پہلے فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد سالو کرنا ہوتا ہے. سالو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا سمپلیکس میتھڈ. سمپلیکس میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہوتی ہیں. اگر کانسٹینٹ کے اندر ساری کی ساری کانسٹینٹ لیس دین اکول ٹو ہے تو اسٹریٹ فارورڈ ہے, آپ نے سلیکٹ ویریبلس انٹروڈیوس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سالو کر لیتے ہیں. لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس جو کانسٹینٹس آ جائیں اس میں سے ایک آدھ کانسٹینٹ آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی آ گئی, اگر جب گریٹر دین اکول ٹو کی آ گئی تو اس کو سالو کرنے کا نیا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتے تھے ہمارے پاس؟ خالی سلیکٹ ویریبلس. اب سلیکٹ ویریبلس تو ہوں گے ہی ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل ویریبلس بھی انٹروڈیوس کریں گے. جب آرٹیفیشل ویریبلس انٹروڈیوس کر لیں گے تو آپ کے پاس دو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کو سالو کرنے کے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے ہم بگ ایم میتھڈ کہتے ہیں, اور دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹو فیز میتھڈ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ میں سارے کا سارا ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں کوئکلی. اسکرین پہ بھی آئے گا, آپ کے پاس بھی آئے گا. ذرا تیار ہو جائیں, کاپی پینسل بھی سنبھال لیں, اپنے نوٹس بھی دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی نظر رکھیں اور میری آواز کو بھی سنتے رہیں. اگر کسی جگہ پرابلم آ جائے تو وہ نوٹ کر لیں اور بعد میں ہمیں ای میل ضرور بھیجیں. تو یہ آپ کے پاس جناب سلائڈس پہ آ رہی ہیں, یہ دیکھتے جائیں, اسی کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا. یہ کوئی ایگزامپل ہم نے لی. اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس 3 ویریبلس ہیں, x1, x2, x3. اسی طریقے سے آپ کے پاس 3 کانسٹینٹس ہیں. کانسٹینٹس آپ کے پاس ساری کی ساری لیس دین اکول ٹو ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسٹیپ کے اندر آپ ٹیبولر فارم میں اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرانسفارم اٹ انٹو اے ٹیبولر فارم. وہ کیسے کریں گے؟ وہ جناب ٹیبولر فارم یہ آپ کے پاس آئے گی. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احتیاط کے ساتھ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے, جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے, اس میں ٹرانسفارم کر دی. اب جو وہاں پہ x1, x2, x3, s1, s2, s3 لکھا ہوا تھا وہ ہم نے ٹرانسفارم کیا اس ٹیبل کے اندر, اور اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم سالو کریں گے. اس کو سالو کرنے کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے. پہلا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے آبجیکٹو رو کو دیکھنا ہوگا. جب آبجیکٹو رو کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر جہاں پہ بھی آپ کے پاس نیگیٹو نظر آئے اس کو آپ نے مارک کرنا ہے, اور وہ نیگیٹو جس میں سب سے زیادہ بڑا نیگیٹو آپ کے پاس نظر آئے اس کو آپ کیا کر لیں؟ سرکل کر لیں, اپنے ذہن میں کر لیں. وہ آپ کے پاس وہ جو کالم جس میں یہ نیگیٹو سب سے بڑا آ رہا ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہو جائے گی. اس کے بعد پیوٹ کالم جو آپ کے پاس آئے گی اس کو ذہن میں رکھیں. آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کریں, کورسپونڈنگ ریشوز آپ معلوم کریں. جب آپ کے پاس ریشوز آ جائیں گے تو جس جگہ پہ بھی ریشو سب سے کم ہے اس کو آپ مارک کر لیں. وہ آپ کے پاس جو رو ہوگی وہ پیوٹ رو ہوگی. پیوٹ رو اور پیوٹ کالم کے انٹرسیکشن سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ ایک پیوٹ ایلیمنٹ آ جائے گا. آپ نے پیوٹ ایلیمنٹ کو 1 کرنا ہے اور باقی اس پورے کالم میں 0 لے کے آنا ہے, اور یہی پروسیس کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو کے اندر نیگیٹو نہ آ جائے, نیگیٹو ختم نہ ہو جائے. جب نیگیٹو ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ دیٹ ول بی یور آپٹیمل سولوشن. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا. اس وقت آئے گا جس وقت کے آبجیکٹو رو کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی نیگیٹو ایلیمنٹ موجود نہ ہو, یا کوئی بھی کوفیشنٹ نیگیٹو نہ ہو. کس کا؟ ایکس کا, x1 کا, x2 کا, x3 کا, s1 اور s2, s3. اگر ایک بھی نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپٹیمم نہیں آیا, ابھی آپ نے فردر جانا ہے. یہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آتا ہے. پیوٹ ایلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ جو ہے بیسس میں آ رہا ہے اور کون سا ایلیمنٹ بیسس سے جا رہا ہے. مثال کے طور سے اگر اس کیس کے اندر ہم فرض کریں کہ پیوٹ کالم x2 والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ x2 جو ہمارے پاس ہے وہ بیسس میں جا رہا ہے, اور اس کے کورسپونڈنگ جو پیوٹ رو کے اندر ایلیمنٹ آئے گا وہ بیسس سے باہر جائے گا. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ x2 آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے بنانا ہے کہ x2 یہ وہ کمپوننٹ ہے, x2 یہ وہ آئٹم ہے جس کو بنانے سے آپ کے پاس پروفٹ میکسیمائز ہو جائے گا, یعنی زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنے گا. x2 کو دیکھتے ہیں, x1 کو دیکھتے ہیں, x3 کو دیکھتے ہیں. ان تینوں میں سے جس میں زیادہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم پہلے چوز کرتے ہیں کہ پہلے اس کو بنائیں کہ زیادہ ہمیں پروفٹ مل سکے. یہ جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں مائنس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بنانے سے پروفٹ زیادہ ملے گا,
دوسرے کو بنائیں گے تو پروفٹ ریلیٹیولی کم ملے گا, اور تیسرے کو بنائیں گے تو ریلیٹیولی اس سے بھی کم ملے گا. تو یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں پیوٹ ایلیمنٹ اور پیوٹ رو, پیوٹ کالم جب ہم معلوم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہیں وہ لیس دین کی بجائے جب آپ کے پاس گریٹر دین آ جائیں یا اکول ٹو کی آ جائیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, آرٹیفیشیل ویریبل ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس دو طریقہ کار ہے. ایک طریقہ کار ہمیں بگ ایم میتھڈ کہلاتا ہے اور دوسرا ٹو فیز میتھڈ. یہاں پر کیا کرتے ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی انیکوالٹی ہوتی ہے, تو اس کے اندر ہم ایک سلیک ویریبل کو سبٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک آرٹیفیشیل ویریبل کو ایڈ کرتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشیل ویریبل ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کو ہم نے ریموو کرنے کے لیے دو طریقہ کار ہیں, ایک بگ ایم میتھڈ, اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں, اور ٹو فیز میتھڈ. لیکن جب بھی آرٹیفیشیل ویریبل آتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کس پہ دیکھتے ہیں, آبجیکٹو فنکشن کے اوپر. پہلے کیس کے اندر ہم نے جب سمپل سی لیس دین اکول ٹو کی کانسٹینٹ تھی تو اس کیس کے اندر ہم نے کسی وقت بھی آبجیکٹو فنکشن کو نہیں ہلایا اور نہیں ہلاتے ہیں. لیکن اس کیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بگ ایم میتھڈ میں مثال کے طور سے کہ ہم ایک بہت بڑی پینلٹی امپوز کرتے ہیں. کس وقت, جس وقت کہ ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے تو ہم مائنس ایم, اور اگر ہمارے پاس منیمائزیشن کا تو پلس ایم. یہ پلس ایم اے اگر آپ کے پاس ایک ویریبل ہے تو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈ کر دیتے ہیں ان دی کیس آف منیمائزیشن. اور میکسیمائزیشن کے لیے کیا ہوتا ہے, مائنس ایم اے. اگر آپ کے پاس دو ویریبل ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, مائنس ایم اے ون مائنس ایم اے ٹو. تین ویریبل ہیں تو مائنس ایم اے ون مائنس ایم اے ٹو مائنس ایم اے تھری. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس زیادہ ویریبلس ہیں تو وہ بھی آپ ایسے ہی کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کے اندر یہ اے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, دیٹ شوڈ بی آلویز کنٹین, جتنے بھی ویریبلس ہوں گے وہ سارے کے سارے نان بیسک ہونے چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اندر اے کی ویلو اس رو سے جہاں پہ یہ اے آیا ہے, جس کانسٹینٹ سے جس جگہ سے یہ چیز آئی ہے اس سے ہم ویلو نکال کے سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اکویشن کے اندر. کون سی اکویشن کے اندر, جو آپ کے پاس سب سے اوپر زیڈ اکویشن کہلاتی ہے یا آبجیکٹو اکویشن کہلاتی ہے, اس کے اندر اے کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور آبجیکٹو فنکشن کے اندر سے اے کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کانسٹینٹ رو ہے اس کو مائنس ایم سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں, یا پلس ایم سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں, جیسا بھی کیس موجود ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ طریقہ کار کرتے ہیں جس سے آبجیکٹو فنکشن ماڈیفائی ہوتا ہے. یہ اسٹیپس میں دکھاتا ہوں, آپ کی اسکرین پہ آئے گا, ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ ایگزامپل ہے آپ کے پاس, اس میں کیا کرنا ہے, میکسیمائز زیڈ اکول ٹو 2x پلس 5y, یہ آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے, یہ کانسٹینٹس کو ہٹائیں گے, انیکوالٹیز کو ہٹائیں گے, اور کیا کریں گے, وی ول میک دیم اکویشنس بائی انٹروڈیوسنگ سلیک ویریبلس ایز ویل ایز آرٹیفیشیل ویریبلس. اس کو جب ہم ٹیبولر فارم میں لکھیں گے تو کچھ اس طرح کی ٹیبولر فارم بن جائے گی. اب ٹیبولر فارم میں اگر آپ دیکھیں اور پہلے دیکھیں سب سے پہلی رو کو, یہ دیکھیں سب سے پہلی رو کو, یہ جو پہلی رو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اے ویریبل جو ہے یعنی آرٹیفیشیل ویریبل کے نیچے زیرو لکھا ہے, یعنی کہ یہ کانسٹینٹ جو ہے یا یہ جو آرٹیفیشیل ویریبل اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ زیرو ہے, جبکہ اور سارے ویریبلس ایکس کے بھی کوفیشنٹ موجود ہے, وائی کا بھی ہے, S1 اور S2 کا نہیں ہے, لیکن S3 کا کوفیشنٹ ایم ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہے, اس وقت -60m ہے. ٹھیک ہے نا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے چلنا ہے. آگے کس لیے چلنا ہے کہ ہم نے آپٹیمم معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ مائنس موجود ہے, اس مائنس کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو ہم دیکھیں گے سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے یہاں پہ, اور اس سے ہم پیوٹ کالم معلوم کریں گے, کورسپونڈنگ ریشو معلوم کریں گے, پیوٹ رو معلوم کریں گے, اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو فائنڈ دا پیوٹ ایلیمنٹ اینڈ وی پروسیڈ فردر. تو یہ آپ کے پاس ٹیبولر فارم میں پریزنٹیشن تھی اس کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے پاس ایک پریزنٹیشن سی آئی ہے جو کہ کیا چیز ہے, آپ کے اس پرابلم کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک, ہم نے سوال کو سالو نہیں کیا, یہ سوال ہی ہے, اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اچھی طریقے سے ایک قرینے کے ساتھ ہم یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سالو کرنے میں آسانی ہو. آپ دیکھیں جو کالم ہے آپ کے پاس بیسک ویریبل کی کالم, اس کے اندر وہی S1 S2 A ہی موجود ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس وہی چیزیں جو کہ دی ہوئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں فردر کس کے اوپر, جہاں پہ ہم پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کریں گے اور اس کے بعد فردر رو آپریشنز وغیرہ لگائیں گے. یہ جناب آپ کے پاس آ گئی. اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ وائی جو رو ہے یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم آ گئی. اینڈ دین ہم نے دیکھا ریشو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا, دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریشوز دی ہوئی ہیں. ایک ریشو انفینٹی ہے, ایک 30 ہے, 60 ہے, 30 سب سے چھوٹی ہے. جو 30 آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں 30 لکھا ہوا ہے نا, یہ 30 جو ہمارے پاس ہے یہ سب سے چھوٹی ہے, اس لیے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو رو ہے آپ کے پاس S2 والی یہ پیوٹ رو ہوگی, اور آپ کے پاس الٹیمیٹلی ان دونوں کے انٹرسیکشن سے 1 جو ہے وہ آپ کا پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا.
یہ بتا رہا ہے کہ y جو ہے بیسس میں جائے گا اور S2 بیسس سے نکال دیا جائے گا, یعنی S2 ول لیو اینڈ y ول انٹر انٹو دا بیسس. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں جناب. اس کا جو سولوشن معلوم کریں گے, ڈفرنٹ اسٹیپس کریں گے, ڈفرنٹ اسٹیپس کرنے کے بعد ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا. آپٹیمل سولوشن کیا ہوگا, زیڈ اسٹار, یا زیڈ اسٹار کا مطلب ہے آپٹیمل ہے, اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے. زیڈ کی قیمت 230 آئے گی, ایکس کی قیمت 40 آئے گی, وائی کی 30 آئے گی, S3 کی 10 اور S1 S2 S اور A جو ہے ہمارے پاس 0 آیا. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو چیزیں تھیں نا, دیکھیں آرٹیفیشل ویریبل بھی یہاں پہ 0 ہو گیا, اور یہاں پر S1 اور S2 جو ہے یہ بھی آپ کے پاس 0 ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے نا آبجیکٹو فنکشن Z از اکول ٹو 230, یہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن آ جائے گا. اس سے زیادہ پروفٹ نہیں کما سکتے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. یہ بگ ایم میتھڈ میں اس طریقے سے کرتے ہیں. پروسیس وہی کرنا ہے, صرف 2 اسٹیپس پہلے کرنے ہیں کہ جہاں پہ ایم کو انٹروڈیوس کرنا ہے, ایم کو اس کے اندر جو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اس میں لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. الٹیمیٹلی اے کو ایلیمنیٹ کریں گے کس میں سے, آبجیکٹو فنکشن سے, اور پھر یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. رو آپریشن وہی کرنی ہے, وہی پروسیس کرنا ہے, پیوٹ کالم کا, پیوٹ رو کا, پیوٹ ایلیمنٹ کا, اور رو آپریشن. پھر دوسری ایگزامپل یہ تھی, اس کے اندر کیا تھا, Z از اکول ٹو 5x1 پلس 6x2, سبجیکٹ ٹو وہی کانسٹینٹس آپ کے پاس اسی طرح کی تھی. اب یہاں پہ 2 کانسٹینٹس ہیں اور دونوں کی دونوں گریٹر دین اکول ٹو کی ہیں, تو یہاں پہ 2 ویریبلس ہوں گے, 2 سلیکٹ ویریبلس آ جائیں گے آپ کے پاس, اور اسی طریقے سے 2 آرٹیفیشل ویریبلس آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا جناب ٹیبولر فارم کچھ اسی طریقے سے ہوگا. یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ ٹیبولر فارم بن گیا, وہی چیز ہے, لیکن ذرا سا غور سے دیکھیے گا, یہ سوال ہے منیمائزیشن کا. ٹھیک ہے نا, اس پہ ذرا غور دیکھیں, یہ منیمائزیشن لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. منیمائزیشن کس کو کرنا ہے آپ نے, Z از اکول ٹو 5x1 پلس 6x2 کو آپ نے کرنا ہے. تو پہلے جو ہم سوال کرتے تھے وہ میکسیمائزیشن کے تھے, جبکہ یہ سوال جو ہے یہ منیمائزیشن کا ہے. آپ کے پاس یہ ٹیبل آ گئی. اس ٹیبل کے اندر ہم نے جو دیکھنا ہے, تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, اس رو کو اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے سوالوں میں ہم یہ کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا کرتے تھے, اس رو کے اندر ہم سب سے بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ ڈھونڈتے تھے. لیکن یہاں پر یہ جو ہے, یہ کیونکہ منیمائزیشن کا ہے, تو یہاں پہ ہم پازیٹیو بڑا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بنے گا. اسی طریقے سے پھر ہم یہ ریشو معلوم کریں گے, اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشوز آئی ہیں اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے, پیوٹ رو کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہوئی ہے. یہاں پر دیکھیں وہی چیز ہے کہ x2 یہاں پر اس کا جو کوفیشنٹ دیکھیں 6m-6, m کی کچھ ویلیو رکھیں تو دیکھیں گے آپ یہ سب سے بڑا کوفیشنٹ ہے. تو اس کو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وی ول اسٹارٹ ود دس ون, دس ول بیکم اوور پیوٹ کالم. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریشو 300 ہمارے پاس موجود ہے, 300 جو ہے سب سے کم ریشو ہے ہمارے پاس, یہ جو ڈیٹرمن کرے گی یہ ہمارے پاس پیوٹ رو ہے. ٹھیک ہے نا. Now this is our pivot row, this is our pivot column. تو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ A1 will leave the basis and X2 will come into the basis. تو جناب اس میں بھی وہی پروسیس کرنا ہے جو کہ نارملی ہم پہلے کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں, سمپل سے سمپلیکس میتھڈ میں بھی, جہاں پہ لیس دین اکول ٹو ہے اور جہاں پہ لیس دین اکول ٹو نہیں ہے. جب ایک دفعہ آپ نے ٹیبلر فارم میں یا ٹیبل فارم میں ٹرانسفارم کر دیا ہے تو پھر وہی سارے کے سارے اسٹیپس وہی ہوں گے, وہی پروسیس ہوں گے, وہی پیوٹ کالم, وہی پیوٹ رو اور وہی پیوٹ ایلیمنٹ, وہی رو آپریشنس کر کے آپ نے معلوم کرنا ہے. اس وقت تک کرتے جانا ہے فار میکسیمائزیشن جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو میں نیگیٹو ہے. اس میں یہ منیمائزیشن کا سوال ہے, اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی بھی پازیٹیو ایلیمنٹ موجود ہے. آپ کے پاس سولوشن کیا جائے گا, Z اسٹار از اکول ٹو 2700, x1 از اکول ٹو 4500 بائی 13, x2 از اکول ٹو 2100 بائی 13. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, ڈیٹیل میں کیا تھا, نوٹس پہ بھی موجود ہے, دیکھ لیجیے گا جی, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 2-3 اٹریشنس کے بعد. اب ہمارے پاس شارٹ کمنگس ہیں, یعنی جو بگ ایم میتھڈ ہے نا, یہ کیا ہے, جب آپ ایم کو لیتے ہیں تو ایم کافی بڑا ایلیمنٹ ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا آپ ایلیمنٹ لے لیں, یہ بہت بڑی پینلٹی ہے جو آپ امپوز کر رہے ہیں. یہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جو ہم نے سوال کیا تھا نا, جس میں 6m-6 تھا یا -5m+5 تھا. تو بیسیکلی آپ کے پاس جو کوفیشنٹ ایکس وائی کے ہیں وہ 5 ہیں, 4 ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ایم کو تو بہت بڑا نمبر ہونا چاہیے. ایم 1000 ہو سکتا ہے, 5000 ہو سکتا ہے, 10000 ہو سکتا ہے. جب آپ کے پاس 6m-6 ہے تو دیکھیں 6m-6 کے اندر جو 6 جو کوفیشنٹ ہے بیسیکلی وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب کمپیئر کریں اس کے ساتھ 6m کے ساتھ, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جس وقت آپ بڑی کمپٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ جو کوفیشنٹ ہے یہ دب جائے, اور کسی وقت راؤنڈ آف جب آپ کریں نا
جب آپ 6000 یا 6,000,006 کریں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ایکس کا کوفیشنٹ ہے یا وائی کا کوفیشنٹ ختم ہو جائے. یہ آج کل کمپٹیشن وغیرہ میں پاسبل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس لیے یہ ایک پرابلم آتی ہے, یہ اس کی ایک شارٹ کمنگ ہے, یہ اس کے اندر ویکنیس ہے, یہ اس کی کمزوری ہے اس میتھڈ کی. ادروائز میتھڈ تو بہت اچھا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر یہ ایک پرابلم آ سکتی ہے. اس کے اندر یہ ایک چھوٹی سی شارٹ کمنگ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرا آلٹرنیٹ میتھڈ ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے. میں نے کیا پروپوز کیا ہے کہ کتابوں کے اندر دیا ہوا ہے, لوگوں نے, میتھمیٹیشنس نے اور سائنٹسٹ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے. تو وہ جو ہم پریزنٹ کرتے ہیں 2 فیز میتھڈ, اس میں یہ جو کمزوری ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. تو جناب 2 فیز میتھڈ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے, اس کے اندر 2 حصے ہوں گے, 2 اسٹیج ہوں گے, 2 فیزز ہوں گے. جس طریقے سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے, مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک پہلے فیز میں ایک آپ گھر بناتے ہیں, پھر آپ دوسرے فیز میں ایک گھر بناتے ہیں. کسی جگہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پہلے فیز میں ہم اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے, سیکنڈ فیز میں اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے. یہی چیز یہاں پر بھی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو پرابلم ہے اس کو 2 حصوں میں توڑتے ہیں. پہلے فیز کے اندر اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک آگے چلتے ہیں, ورنہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. اگر پہلا فیز سکسیسفل ہو جاتا ہے تو دوسرے فیز کی طرف جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی جگہ پر بھی کہ پہلا فیز لانچ کرتے ہیں, بعض سکسیس ہوتا ہے تو سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز, فورتھ فیز چلتا رہتا ہے. لیکن اگر فرسٹ فیز ہی کمپلیٹ ہو جائے, فلاپ ہو جائے, فیل ہو جائے تو آگے نہیں چلتے. یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے. اس میں کیا کریں گے, پہلی چیز کہ آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہے, منیمائزیشن کا, میکسیمائزیشن کا, اس سے کوئی غرض نہیں. ایک آپ کے پاس پرابلم ہے, اس پرابلم کے اندر آپ کے پاس لیس دین اکول ٹو کانسٹینٹ ہے, گریٹر دین اکول ٹو بھی ہے. آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے, بالکل اسی فارم کے اندر لکھیں گے, اور اس کے اندر وہی آرٹیفیشل ویریبلس وغیرہ لکھیں گے. اب آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہاں آبجیکٹو فنکشن ہے. آبجیکٹو فنکشن کون سا, جو آپ کو دیا ہوا ہے, آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے, چینج کیا ہے, بالکل وہ آبجیکٹو فنکشن موجود ہے. دوسرے آپ کے پاس کیا چیز ہے, کانسٹینٹس ہے. لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین ونس اگین. ناؤ آئی ایم ٹیکنگ دا پرابلم. یہ پرابلم کے اندر 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس کانسٹینٹس ہوتے ہیں. اس کانسٹینٹس کو آپ کیا کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں اکویشنز کے اندر, جس میں آپ سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کے اندر آرٹیفیشل ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب آپ نے ایک نیا پرابلم ڈیفائن کرنا ہے, بالکل نیا. اس پرابلم کو الگ رکھیں. نیا پرابلم کیا ہوگا, یہ کانسٹینٹ ساری کی ساری اٹھا کے لے جائیں. ٹھیک ہے, کانسٹینٹ تو آپ کے پاس آ گئی. آبجیکٹو فنکشن کیا ہے, یہ آبجیکٹو فنکشن نیا ڈیفائن کرنا ہے کہ یو ہیو ٹو مینیمائز سم آف آرٹیفیشل ویریبلس. جو بھی آرٹیفیشل ویریبلس آپ نے یہاں پہ کانسٹینٹس کے اندر انٹروڈیوس کیے, فرض کیا A1, فرض کیا A2, فرض کیا A3, یعنی 3 انٹروڈیوس کر دیے, A1, A2, A3. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس نیا ایک پرابلم آ گیا, نیا لینئر پروگرامنگ کا پرابلم آ گیا, مینیمائز A1 پلس A2 پلس A3 سبجیکٹ ٹو دا کانسٹینٹ. کون سی کانسٹینٹ, جو آلریڈی دی ہوئی ہے. یہ آپ اس کو سالو کریں گے, وہی طریقے کار اپلائی کریں گے, وہی ٹیبل فارم میں, وہی ٹیبولر فارم کے اندر, اور الٹیمیٹلی جواب لانے کی کوشش کریں گے. اور جواب آپ کیا لانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے نا وہ 0 آ جائے. یعنی کہ یہ آبجیکٹو فنکشن ہے نا, جو آرٹیفیشل ویریبل آپ نے کیے ہیں, A1, A2, A3, A4, ان سب کا سم جو بھی ہے 0 ہونا چاہیے. آبجیکٹو فنکشن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کی آرٹیفیشلی, ان سب کو ختم ہو جانا چاہیے. اگر تو 0 آ جاتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں, اگر 0 نہیں آتا ہے تو وہیں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب رک گئے ہم کہتے ہیں کہ سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. جب آگے چلیں گے تو کیا ہوگا, اب آپ نے جو اپنا اوریجنل آبجیکٹو فنکشن تھا وہ لے آئیں گے, اور نئے جو کانسٹینٹس آئے ہیں, جو نیا ٹیبل آیا ہے, اس کو استعمال کریں گے. یہ آپ کے پاس سیکنڈ فیز آئے گا, وہی پروسیس کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہم, اگر آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو مائنس کو غائب کریں گے, منیمائزیشن کا ہے تو پلس کو غائب کرنے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا. لیکن یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چاہے منیمائزیشن کا سوال ہو, چاہے میکسیمائزیشن کا ہو, تو آپ نے پہلے فیز میں جو کرنا ہے, جو آپ کے پاس آرٹیفیشل ویریبلس ہیں, ان کے سم کو آپ نے ہمیشہ منیمائز کرنا ہے. چاہے منیمائزیشن کا سوال ہو یا میکسیمائزیشن کا سوال ہو, جو سم آف آرٹیفیشل ویریبلس کو ہمیشہ منیمائز کرنا ہوگا. تو آگے یہ میں نے ایکسپلین کیا, اسکرین پہ ذرا غور سے دیکھیے گا. اسٹیپ 1 کیا کرنا ہے کہ ریپلیس دا اوریجنل آبجیکٹو پرابلم بائی دی سم آف دی آرٹیفیشل ویریبلس ٹو فارمولیٹ اے نیو پرابلم. Then this new objective function is then minimized subject to the constraints of the original problem. If the problem has a feasible solution, the minimum value of the objective function will be 0, which shows that all the artificial variables are 0. Then proceed to phase 2. Otherwise, if the minimum value is greater than 0, we conclude that the problem has no feasible solution. یہ اسٹیپ 1 میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, یہ چیز یہاں پر لکھ دی گئی ہے. اسٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے, یوز دا آپٹیمم بیسک سولوشن آف فیز 1
as a starting solution for the original problem. Now the original objective function has to be expressed in terms of the non-basic variables only. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے پاس یہ ذرا سی امپورٹنٹ ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ دی اوریجنل آبجیکٹو فنکشن ہیز ٹو بی ایکسپریس ان ٹرمز آف دی نان بیسک ویریبلس اونلی. یہ ذرا سا غور سے دیکھیے گا جو چیز ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے دیٹ شوڈ بی ایکسپریس ان ٹرمز آف دی نان بیسک ویریبلس اونلی. دس کین بی اچیوڈ بائی ایڈنگ سوٹیبل ملٹیپلس آف دی کانسٹرینٹ اکویشنز انوالونگ آرٹیفیشل ویریبلس. یہی آپ کرتے آئے ہیں ابھی تک, اور یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے. بگ ایم میں بھی کیا تھا, یہاں پر بھی کریں گے. یہ ایگزامپل لے رہے ہیں جناب, اس ایگزامپل کو دیکھیں, یہ پہلے بھی کی ہوئی ہے آپ نے, اور اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھ لیں. میکسیمائز زیڈ از اکول ٹو 2x + 5y سبجیکٹ ٹو x is less than equal to 40, y is less than equal to 30, x plus y is greater than equal to 60, x y نان نیگیٹو. فیز 1 کرتے ہیں. فیز 1 میں کیا کیا ہم نے, منیمائز z از اکول ٹو 1, کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایک ہی آرٹیفیشل ویریبل آیا ہے. یہ دیکھیں اکویشن نمبر 3 کے اندر ایک ہی آرٹیفیشل ویریبل آیا ہے, اس لیے میں نے اس کو جو z از اکول ٹو a آپ کے پاس ہے اسی کو میں نے کیا کرنا ہے, منیمائز کرنا ہے. ایک ہی ہے آپ کے پاس a ہے. غور کیجیے گا اگر اس کی بجائے ایک اور ہوتا تو پھر کیا کرتے, اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ایک اور آتا, یعنی a1 a2 وغیرہ کچھ اور بھی یہاں پر آتا, لیکن نہیں ہے. تو وی ول ہیو ٹو منیمائز z از اکول ٹو a سبجیکٹ ٹو دیس کانسٹینٹ. تو کیا کریں گے, یہ غور سے دیکھنے, نوٹ دیٹ دا آبجیکٹو فنکشن از آلویز آف دی منیمائزیشن. ٹھیک ہے نا, ان ریسپیکٹ ٹو ویدر دا اوریجنل پرابلم از میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن. چاہے آپ کے پاس یہ میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے یا منیمائزیشن کا پرابلم ہے, آپ نے ہمیشہ اس کو کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. کس کو منیمائز کرنا ہے, یہ جو آپ کے پاس سم آف آرٹیفیشل ویریبلس ہیں. تو یہ دو چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ آئدر میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن, یو ہیو ٹو منیمائز سم آف دی آرٹیفیشل ویریبلس. وہی ایگزامپل کو میں نے کیا کیا, یہ ٹیبلر فارم کے اندر لکھ دیا. اب ٹیبلر فارم کے اندر یہاں پر آپ کے پاس یہ خیال رکھیے گا, یہ آپ کے پاس -1 ہے. اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ چینج کریں گے, چینج کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کہاں پر, یہ کیونکہ منیمائزیشن کا سوال ہے تو آپ پازیٹیو دیکھیں گے, یہاں پہ پازیٹیو دیکھیں گے اور اس وقت تک چلتے جائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس کہیں پر بھی پازیٹیو ہے. وہ کیسے کریں گے, یہاں پہ آپ پازیٹیو کو دیکھیں گے, اس کے بعد ایک آپ پیوٹ کالم معلوم کریں گے, پھر یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشو ہے ان ریشوز کو دیکھیں گے, ان ریشوز کے اندر جو بھی آپ کے پاس منیمم ہے اس کو دیکھیں گے, اور وہاں سے آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی, پیوٹ رو آ جائے گی. پیوٹ رو سے پیوٹ ایلیمنٹ آ جائے گا, رو آپریشن کریں گے ساری کی ساری, اینڈ دین یو ول گیٹ کیا چیز, ایک جواب آ جائے گا. جواب کیا آئے گا, 2-3 اٹریشن کریں گے, 2-3 اٹریشن کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح کا ایک جواب آ جائے گا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں, کہاں پر دیکھیں, خاص کر کے یہ جو آبجیکٹو رو ہے اس میں کسی جگہ پر بھی آپ کے پاس پازیٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے. جب پازیٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فردر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ویلیو آ گئی نا اس کی جو ہے آبجیکٹو رو کی, یہ آپ کے پاس 0 آ گیا. یہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے. یہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے, میں نے بتایا کہ فیز 1 کے اندر اگر آپ کے پاس جب تک کہ یہ 0 نہیں آئے گا آپ نے چلتے جانا ہے, اور کب تک چلتے جانا ہے, جب تک کہ آپ کے پاس وہاں پہ پلس ہے. لیکن اگر آپ کے پاس 0 آ جائے اور وہ کنڈیشن بھی جو سیٹسفائی ہو جائے جس میں آپ کے پاس ساری کی ساری جو ہے نا پازیٹیو ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے فیز 1 تو کمپلیٹ ہو گیا, آگے جا سکتے ہیں. اگر 0 یہاں پہ نہیں آتا تو ہم یہیں پہ رک جاتے اور کہتے ہیں اس کا سولوشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, وی ول اسٹاپ ہیئر. لیکن جب آپ یہاں پر رکیں تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا کہ کہیں آپ نے اٹریشن میں غلطی تو نہیں کی ہے, کسی جگہ پہ ایڈیشن میں سبٹریکشن میں غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ کا الٹیمیٹ جواب بھی غلط ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ رک کے ضرور دیکھیے گا. یہاں پر 0 آ گیا ہے, ہم آگے چلتے ہیں, فیز 2 کی طرف چلتے ہیں. فیز 2 میں کیا ہے ہمارے پاس, وہی طریقہ کار ہے. اب کیا کرنا ہے, یہ پہلی والی جو رو ہے آپ کے پاس آبجیکٹو رو, اس کو نکالنا ہے. اوریجنل آبجیکٹو فنکشن یہاں پہ انٹروڈیوس کر دینا ہے, باقی چیزیں ایسی ہی رہنے دینی ہے, اور پھر وہی پروسیس چلنا ہے. اب نیو ٹیبل کیا ہو گئی آپ کے پاس, اس نیو ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیے. اس نیو ٹیبل کے اندر آپ کے پاس یہ جو پہلی رو ہے آبجیکٹو رو, یہ چینج ہوئی ہے. باقی سارے کا سارا یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری وہی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ پہلے والے ٹیبل میں یعنی اس سے پچھلے والے ٹیبل کے اندر ہے. یہ ساری چیزیں وہی ہیں ماں سوائے اس پہلے رو کے جو آپ کے پاس اوریجنل آبجیکٹو فنکشن ہے. ٹھیک ہے نا, اسی آبجیکٹو فنکشن کو ہم نے لیا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کو آپٹیمائز کرنا ہے سبجیکٹ ٹو دیز کانسٹینٹ, دیز ماڈیفائڈ سارٹ آف ریسٹرکشنس.
کیسے کریں گے؟ وہی طریقہ کار، اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا؟ الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دس ون. یہ میں نے کیا کیا یہاں پہ 3 4 5 اٹریشن کی ہے. اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جواب لے کے آیا ہوں. یہ جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کو بھی اگر غور سے دیکھ لیں تو اس کے اندر ایکس اور وائی آپ کے پاس بیسک ویریبل بن گئے ہیں، بیسس میں آ گئے ہیں، S2 بھی بیسس میں ہے، اور ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ایک ٹیبل فارم میں آ گیا ہے. اس کے اندر ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 180 آیا ہے آبجیکٹو رو میں، ایکس کی ویلو 40 آ گئی، S2 کی 10 آ گئی اور وائی کی 20. اب یہ اگر سوال آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا ہے تو آپ کے پاس 2 نیگیٹو نظر آ رہے ہیں، اور یہ اگر منیمائزیشن کا سوال ہے تو آپ کے پاس یہ جواب آ گیا ہے. اس سے فردر آپ منیمائز نہیں کر سکیں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. اسکرین پہ دیکھیے گا. کیونکہ سوال جو تھا ہمارے پاس یہ میکسیمائزیشن کا تھا، ہم نے اسٹارٹ کیا کہاں سے؟ -5 سے، کیونکہ -5 از دی لارجسٹ. تو یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم آ گئی اور اسی طریقے سے پیوٹ رو آ گئی، اینڈ دین وی فاؤنڈ پیوٹ ایلیمنٹ. کیا کرنا ہے؟ اب یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ S2 جو آپ کے پاس ایک بیسک ویریبل تھا، یہ بیسک ویریبل یہاں سے ہٹ رہا ہے، یہ جا رہا ہے. اٹ از لیونگ دا بیسز انسٹیڈ آف دس S3 از کمنگ ان ٹو دی بیسز. تو یہ آپ پروسیس کریں گے. اس پروسیس کو وہی نارمل اٹریشن کرتے جائیں گے، اور اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آئے گی؟ یو ول گیٹ دس آنسر، جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پر ایک تو ایکس آپ کے پاس بیسک ویریبل بن گیا، S2 از آلسو ان بیسس اینڈ سملرلی وائی از آلسو ان دا بیسس. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر سب آپ کے پاس کیا چیز ہیں؟ سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس نیگیٹو چیز نہیں ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ چیز 230 آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آبجیکٹو فنکشن کی ویلو آپ کے پاس کیا آ گئی؟ 230 آ گئی. تو یہی آپ کے پاس سولوشن ہے. سولوشن کیا چیز ہے؟ Z is equal to 230, X equal to 40, Y is equal to 30, S3 is equal to 10, S1 is equal to S2 is equal to 0. کیوں جناب؟ جلدی جلدی میں نے ریوائز کیا. ریوائز کرنے کے بعد آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سمپلیکس میتھڈ سے ہم کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں. کون کون سے پرابلمس؟ جس کے اندر کانسٹینٹ لیس دین اکول ٹو ہے، وہ پرابلم جس میں کانسٹینٹ اکول ٹو ہے، وہ کانسٹینٹ جس کے اندر گریٹر دین اکول ٹو کا سائن ہے. یعنی سب طرح کے آپ سالو کر سکتے ہیں، سمپل میتھڈ سے بھی، اس کے بعد بگ ایم میتھڈ سے بھی، اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 فیز میتھڈ ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. تو سمپلیکس میتھڈ جو ہے بیسیکلی دس از کانسٹینٹ ڈیپینڈنٹ، یعنی کانسٹینٹ کے اوپر ہوگا، جو کانسٹینٹ ڈیٹرمن کرے گی کہ کون سا طریقہ کار لگائیں گے. سمپل میتھڈ لگائیں گے، بگ فیز میتھڈ لگائیں گے، یا بگ ایم میتھڈ لگائیں گے، یا 2 فیز میتھڈ لگائیں گے. آگے چلیں، پروسیڈ کریں. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہی پرانی چیزوں کو ریوائز کیا ہے، دوبارہ سے ایمفیسائز کیا ہے، دوبارہ سے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے اور آپ رواں ہو جائیں. فوراً دیکھیں سوال کو، فوراً اس کو ٹرانسفارم کریں، ٹیبل فارم میں لکھیں، وہی طریقہ کار کریں میکینیکل، اینڈ دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر. تو لیکن وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس وقت آپ کو ڈرائیونگ آ جاتی ہے نا، تو ڈرائیونگ کے بعد آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے آپ نقشہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جائیں گے، کس جگہ ٹریفک ہوگی، کس جگہ ٹریفک نہیں ہوگی، کس جگہ روڈ صحیح ہوگی، کس جگہ تیز چلنا ہوگا. مثال کے طور سے اگر آپ اسلام آباد چلتے ہیں تو ملتان جانا ہے، کئی روٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ روٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آپ نے یہ اسپیڈ فالو کرنی ہے، اس جگہ پہ یہ اسپیڈ فالو کرنی ہے، اگر یہ سائن آئے گا تو اس طرح سے بہیو کرنا ہے. تو یہاں پر بھی وہ سائن اور انڈیکیشن دی ہوئی ہے، انہیں انڈیکیشن کو دیکھ کے آپ نے سوالوں کو سالو کرنا ہے. لیس دین اکول ٹو ساری ہے بڑا آسان، جہاں گریٹر دین رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بگ ایم لگائیں یا 2 فیز لگائیں، یہ آپ نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اینڈ دین یو ول پروسیڈ فردر. تو جناب آگے چلیں. اب ہمارے پاس یہ نیا ٹاپک ہے ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ. ٹھیک ہے نا؟ ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ سے کیا مراد ہے کہ سمپلیکس میتھڈ تو موجود ہے، اس کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کس طرح سے ویری کر سکتے ہیں، کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال لے لیں. کیا مثال لے لیں کہ آپ کے پاس کار ہے، کار آپ کو دی اللہ میاں نے، بہت خوشی کی بات ہے، شکر کریں، احتیاط سے چلائیں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسرے جو ٹریفک والے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، کوئی پیدل چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، جو سائیکل پہ چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اسپیڈ کا بھی خیال رکھیں اور قوانین کا بھی خیال رکھیں. سب کو فالو کرنا ہے،
کسی جگہ پہ قانون کو توڑنا نہیں ہے, کسی جگہ ریڈ لائٹ کو توڑنا نہیں ہے. لیکن اس کی ویریشن ہے گاڑی کی. آپ خود صبح اٹھے, دفتر آئے, مزے سے بیٹھیں, آپ نہیں یونیورسٹی جا رہے, یونیورسٹی جائیں, گاڑی اپنے پاس رکھیں. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی کو اور اس کام کے لیے استعمال کریں, چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑنے کے لیے, ابا جی کو آفس چھوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اگر امی اسکول میں پڑھا رہی ہیں تو وہاں ان کو چھوڑنے کے لیے استعمال کریں. پہلے تو ایک آدمی استعمال کرتا تھا, اب 4 آدمی. اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ نہیں, فادر کی آپ کی بزنس ہے اور صبح کو کیا کرتے ہیں بیچارے, اپنی موٹر سائیکل کے اوپر بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اب ان سے کہہ نہیں ابا جی آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی گاڑی میرے پاس موجود ہے, اس کے اندر آپ کو چھوڑ دوں گا. اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابا جی ہر ویکینڈ پہ ایک بس کے اندر جاتے ہیں اب آپ کے دادا جی کو ملنے کے لیے, ماشاءاللہ سے وہ بھی حیات ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں بیچارے, ہر سیٹرڈے کی صبح کو اٹھتے ہیں, بس کو چیزیں سنبھالتے ہیں, بس پہ بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں اور اتوار کو آتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو لے جاؤں گا, کوئی فکر کی بات نہیں. اب یہ کار کے مختلف یوزز آ گئے. پہلے یہ تھا اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, پیرنٹس کو, گرینڈ پیرنٹس کو, اس کے بعد کچھ اور بزنس کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا بزنس ہے تو آپ سوچتے ہیں یار میں گاڑی کیوں لوں, میں کوئی ڈبہ ٹائپ کی چیز نہ لے لوں, میں کوئی پک اپ ٹائپ کی چیز نہ لے لوں. گاڑی ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر ہم دیکھیں گے, یہ چیزیں یہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے, دیکھتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس ویریئنٹس موجود ہیں. تو یہ ویریئنٹس ہمارے پاس کئی ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے, ان کو انالائز کریں گے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, یہی انشاءاللہ اگلے لیکچر کا اور اس کے بعد بھی اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوگا. یہ جو میں نے ویریئنٹس کی بات چیت کی ہے, اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس ہے. جیسے منیمائزیشن لکھا ہوا ہے میں نے, اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میکسیمائزیشن کا سوال کیسے کرتے ہیں تو منیمائزیشن کا سوال کیسے کریں گے, یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ لیس دین اکول ٹو کی آپ انیکوالٹی کو ہینڈل کر سکتے ہیں, تو اگر اتفاق سے آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی اکوالٹی آ جائے تو کیسے ہینڈل کریں گے. آپ کے پاس سولوشن جو ان باؤنڈیڈ آ جائے, سولوشن آپ کے پاس انفیزیبل آ جائے. ہم ہمیشہ کہتے آئے ابھی تک کہ ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کے پاس ہے یہ شوڈ بی نان نیگیٹو. اگر نان نیگیٹو کے علاوہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایکس وائی تو نان نیگیٹو ہے لیکن زیڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ہینڈل کر سکتے ہیں پراپرلی, وہی رول, وہی طریقہ کار, وہی فارمیٹ فالو کرتے ہوئے. تو یہ چیزیں ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے. یہ آج کا لیکچر اور انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی پہ فوکس کیا جائے گا. تو پہلے بات کرتے ہیں کہ منیمائزیشن کا. اگر آپ دیکھیں غور سے تو منیمائزیشن کیا چیز ہے, یہ بھی ایک میکسیمائزیشن کی ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے یا وہ بچے جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے تو ان کو میکسیمم منیمم معلوم کرنا آتا ہے. کیا کرتے تھے, ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن ہے ایف ایکس, اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں, ایکویٹ کرتے ہیں زیرو کے برابر, یعنی ایف ڈیش ایکس اکول ٹو زیرو. وہاں سے آپ کے پاس ایکس کی کچھ ویلیوز آتی ہیں. پھر اس کے بعد ایف ڈبل ڈیش ایکس معلوم کرتے ہیں اور وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, یا تو پوائنٹ منیما ہوگا یا میکسیما ہوگا. ٹھیک ہے نا, منیما کا مطلب یہ ہے کہ نیچے ہوگا, میکسیما یا بہت اوپر کی طرف ہوگا. اب آپ کے پاس ایک میکسیما ہے, فرض کیا یہ پوائنٹ ہے, اور نیچے میرے پاس ایک شیشہ رکھا ہوا ہے. تو اس شیشے کے اندر یہ پوائنٹ جو اس جگہ سے شیشے کی سرفیس سے اتنا اوپر ہے, اگر میں شیشے میں دیکھوں گا تو اتنا ہی پوائنٹ نیچے نظر آئے گا. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن ایک دوسرے کے مرر امیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں کیا کہہ گیا ہوں, اس کو بہت بڑی بات بتا دی آپ کو, یہ غلط تو نہیں کہہ گیا ہوں. یعنی یہ میکسیما ہے, نیچے اگر آپ دیکھیں گے شیشے کے اندر تو آپ کو بہت نیچے نظر آئے گا, دیٹ ول بی منیمم. تو اگر آپ نے میکسیمم معلوم کرنا ہے اور منیمم دیا ہوا ہے تو بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, منیمم دیا ہوا ہے تو میکسیمم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کیسے, یہ طریقہ کار یہاں بتاتے ہیں. یہاں پر ایسا ہے کہ آپ کے پاس دی نیو انٹرنگ ویریبل شوڈ بی دی نان بیسک ویریبل دیٹ وڈ ڈیکریز فاسٹر رادر دین انکریز دی ویلو آف زیڈ ایٹ دی فاسٹسٹ ریٹ وین دس ویلو از انکریزڈ. اب میکسیمائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیڈ کو انکریز کرنا ہے, بڑھانا ہے. اب یہاں پر کیا چیز ہے, زیڈ کو گھٹانا ہے, کم سے کم کرنا ہے, منیمم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ منیمائزیشن کے اندر ہوتا ہے. تو منیمائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں, منیمائزیشن آف زیڈ یا منیمم آف زیڈ ول بی اکول ٹو مائنس میکسیمم آف مائنس زیڈ. ٹھیک ہے نا, زیڈ کو آپ میکسیمائز کرنا جانتے ہیں, مائنس زیڈ کو بھی آپ میکسیمائز کر لیں گے, اور جو جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے, دیٹ ول بی اکول ٹو منیمائزیشن آف زیڈ. تو یہ چیزیں
ایکسپلین کی ہیں, آپ کی اسکرین پہ آئے گی, ذرا غور سے دیکھیے گا. پہلی چیز یہ کہ چینج دا پرابلم انٹو این ایکولنٹ میکسیمائزیشن پرابلم. تو پہلی چیز یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے پاس جو بھی پرابلم ہے اس کو آپ نے ایکولنٹ میکسیمائزیشن پرابلم میں ٹرانسفارم کرنا ہے. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیج میں کیا, میکسیمائزنگ دا نیگیٹو آف دی اوریجنل آبجیکٹو فنکشن. اب کیا کرنا ہے, میکسیمائز کرنا ہے کس کو, نیگیٹو آف دی اوریجنل آبجیکٹو فنکشن. یہ چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا, کیا بتائیے, میکسیمائز دی نیگیٹو آف دی اوریجنل آبجیکٹو فنکشن. تو یہ دو اسٹیپ تو یہ کر لیا آپ نے. فرسٹ اسٹیپ کیا تھا, چینج دا پرابلم انٹو این ایکولنٹ میکسیمائزیشن پرابلم. سیکنڈ اسٹیج میں میکسیمائز دی نیگیٹو آف دی اوریجنل آبجیکٹو فنکشن. یہ میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں. اس سے پہلے یہ کہ minimizing f x1 x2 x3 xn subject to the set of constant is completely equivalent to maximizing minus f of x1 x2 xn subject to the same set of constants. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کو ونس اگین دیکھ لیں غور سے. minimizing f x1 x2 xn is completely equivalent to maximizing minus f. اگر ہمارے پاس آبجیکٹو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو مینیمائز z از اکول ٹو 5x1 پلس 7x2 مائنس 8x3. یہ نا آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جناب آپ نے مینیمائز کرنا ہے. دس از اکول ٹو میکسیمائز z از اکول ٹو مائنس, صرف مائنس سے ملٹیپلائی کر کے اس کو میکسیمائز کرنا ہے. تو جناب اس کے اندر آپ نے کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے, کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے, صرف آبجیکٹو فنکشن کو مائنس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور میکسیمائز کرنا ہے. اگر مینیمائزیشن کا سوال ہے, اگر مینیمائزیشن کا طریقہ کار آتا ہے تو آپ کیا کریں, اور میکسیمائزیشن کا سوال آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, مائنس سے ملٹیپلائی کر کے اور وہی اسی طریقے سے آپ نے سالو کرنا ہے اور الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. اگر مینیمائزیشن پتا ہے میکسیمائزیشن ہو جاتا ہے, میکسیمائزیشن پتا ہے تو مینیمائزیشن ہو جاتا ہے. آگے چلیں نیکسٹ کے اوپر. یہ تو بڑی مزدار سی بات ہے. یہ میں نے کہہ دیا انیکوالٹی ان دی رانگ ڈائریکشن. اس سے کیا مراد ہے, آپ اگر یوں لکھی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس طریقے سے, یہ لیس دین مجھے نظر آ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید یہ گریٹر دین نظر آ رہی ہے. میرے لیے یہ صحیح ہے یا آپ کے لیے صحیح ہے, یا میرے لیے غلط ہے یا آپ کے لیے غلط ہے. یہ کسی ایک کے لیے تو غلط ہو سکتی ہے نا, تو اس سے کوئی بات نہیں ہے. یہ رانگ ڈائریکشن کا مطلب یہ ڈفرنٹ ڈائریکشن ہونی چاہیے تھے, لیکن کتابوں میں نوٹس میں یہ لکھا ہوتا ہے رانگ ڈائریکشن, کہ اگر لیس دین اکوالٹی ہے آپ کے پاس, اس کو آپ گریٹر دین میں چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس گریٹر دی ہوئی ہے تو آپ لیس دین میں چینج کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں نے لاسٹ لیکچر میں شاید بتایا تھا یا اس سے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں, آپ کی جو انیکوالٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی بڑے آرام کے ساتھ. جیسے کہ 3 از لیس دین اکول ٹو 4, سوری 3 از لیس دین 4, اسٹرکٹلی 3 از لیس دین 4, مائنس 3 ول بی گریٹر دین 4. ٹھیک ہے نا, نمبر لائن میں -3 ول بی گریٹر دین -4. میں نے 2-3 دفعہ کہا, شاید کچھ کنفیوژن کر دیا ہوگا. 3 از لیس دین 4, -3 ول بی گریٹر دین -4. یہ مائنس سے میں نے ملٹیپلائی کیا ہے اور اکوالٹی کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں. اگر آپ کی پسند کی انیکوالٹی ہے, آپ اسے چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مثال کے طور سے انیکوالٹی 2x + 5y از گریٹر دین اکول ٹو 18 اینڈ دس ون از اکولنٹ ٹو -2x - 5y لیس دین اکول ٹو -18. کیا دونوں سائڈ کو مائنس سے ملٹیپلائی کیا. جب بھی مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو انیکوالٹی سائن جو ہوگا یہ آپ کے پاس چینج ہو جائے گا. یہ پہلے گریٹر دین تھا, اب یہاں پہ لیس دین ہو گیا. تو کوئی وری کرنے کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, بڑی آسانی سے چینج کر دیں گے. تو اس کا مطلب اگر کانسٹینٹ آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر دیں. ایسے نہیں چینج کر دیں کہ 3x + 4y کو اٹھا کے 4x + 5y نہیں, صرف اگر آپ نے انیکوالٹی چینج کرنی ہے تو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں دونوں سائڈ پہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک ایگزامپل بھی تھی جو ہم نے کی تھی جسے مائنس سے ملٹیپلائی کیا تھا اور ہماری انیکوالٹی چینج ہو گئی تھی. یہ جناب ذرا سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے جس میں ٹائی فار لیونگ دی بیسک ویریبل. اگر کسی وقت آپ کے پاس ٹائی آ جائے کہ بیسک ویریبل وہ آدمی وہ جگہ چھوڑنا نہ چاہے, یعنی وہ ویریبل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہ چاہے, یہ کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم آبجیکٹو رو کو دیکھتے ہیں. اگر ہمارا سوال میکسیمائزیشن کا ہے تو ہم مائنس کی طرف دیکھتے ہیں, وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, ایک کالم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ کالم کیا ہوتی ہے آپ کے پاس, پیوٹ کالم ہوتی ہے. پیوٹ کالم کو پھر کیا کرتے ہیں آپ, رائٹ ہینڈ سائڈ کو
پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ریشو آتی ہیں. اب ریشو میں آپ کے پاس جو سب سے کم ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر اتفاق سے آپ کے پاس دو برابر آ جائیں, ایک 5 ہے دوسری بھی 5 آ جائے, ایک 7 ہے دوسری بھی 7 آ جائے, یعنی کہ سب سے چھوٹی منیمم 2 آ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, کسی ایک کو چوز کر لیتے ہیں. میں نے یہ بتایا تھا نا کہ ٹائی آربیٹریلی آپ چوز کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن کسی وقت یہ پرابلم کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈی جنریسی آ جائے گی, یعنی ڈی جنریٹ آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا. یہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ٹاپک کیا ہے, ڈی جنریسی کا. اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں. اف دیر از اے ٹائی بٹوین اور امنگ دی لیونگ بیسک ویریبلس, it can be broken arbitrarily. This leads in the next iteration the basic variables to take value 0, in which case the solution is set to degenerate. There is no assurance that the value of the objective function will improve. تو جناب یہ طریقہ کار ہے. یہ کیسے ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک سوال دیا ہوا ہوگا, اس کے اندر کانسٹینٹس ہوں گی, اس کانسٹینٹس کو ہم چینج کریں گے. کس میں چینج کریں گے, ایکوالٹیز میں. اس کے بعد پھر ہم وہی ٹیبل فارم لکھیں گے, ٹیبلر فارم لکھیں گے, پیوٹ کالم معلوم کریں گے, پیوٹ رو معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, جب پیوٹ رو معلوم کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے ہمارے پاس ریشوز آئیں گی. ان ریشوز کو دیکھنا ہوگا. اگر ریشوز برابر آ گئی تو ہم نے کس کو چوز کرنا ہے, یہ ایکسپلین کرتے ہیں جو ایگزامپل آپ کے پاس آ رہی ہے. یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. یہ ایگزامپل کیا ہے, میکسیمائز z از اکول ٹو 2x پلس 5y سبجیکٹ ٹو x از لیس دین اکول ٹو 40, y لیس دین اکول ٹو 30, x پلس وائی لیس دین اکول ٹو 30 اور x پلس وائی نان نیگیٹو آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. اس کو کیا کریں گے, پہلے اسٹیج کے اندر اس کو ہم اکویشنز کے اندر چینج کریں گے. سولوشن اسپیس ہمارے پاس کیسے آئے گی وہ ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلے اسٹیج میں یہ آ گیا z مائنس 2x پلس 5y از اکول ٹو 0, x پلس s1 از اکول ٹو 40, y پلس s2 از اکول ٹو 30, x پلس y پلس s3 از اکول ٹو 30. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس اکویشنس آ گئیں. جب اکویشنس آپ کے پاس آ گئیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو آسانی سے ٹیبلر فارم کے اندر لکھ سکتے ہیں. ٹیبلر فارم آپ کے پاس کیا آ رہی ہے, یہ آپ کے پاس ٹیبلر فارم آ گئی جس کے اندر آبجیکٹو رو کو دیکھیں تو x کے کوفیشنٹ -2 ہے, y کے کوفیشنٹ -5 ہے, s1 کا 0, s2 0, s3 از 0. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کے پاس ہے آبجیکٹو رو ہے, اسی کو دیکھنا ہے آپ نے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر 0 ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو جناب یہاں پر کیا کریں گے, پہلے ہم نے پیوٹ کالم معلوم کرنی ہے, پھر ہم نے پیوٹ رو معلوم کرنی ہے, اور پیوٹ رو معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کس کے ساتھ, جو ہمارے پاس پیوٹ کالم آیا. ریشوز آئیں گی اور ان ریشوز میں دیکھیے گا کوئی سی بھی 2 برابر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ چیز اسی ایگزامپل کو, اسی ایکسرسائز کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لے کے چلیں گے, کیونکہ آج ٹائم ہمارے پاس کمپلیٹ ہے, تھوڑا سا ٹائم ہے. تو یہ ٹاپک اچھا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایز اے فریش اسٹارٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج ہم نے کیا کچھ پڑھا, ہم نے بیسیکلی زیادہ چیزیں آج کور نہیں کی ہے. جو چیزیں ساری پڑھی تھی اس کو ریکیپ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی بہت ضروری تھا کہ ساری چیزیں اس کو ایکسپلین کریں. جو چیزیں وہاں پہ رہ گئی تھیں جب میں وہ پڑھا رہا تھا, وہ ٹاپک روانی میں تیزی میں پڑھا رہا تھا, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں رہ گئی ہوں. تو آج ان کو میں نے ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے اب کیا کرنا ہے, انہیں کو دوبارہ سے ریوائز کرنی ہے. پچھلے 3-4 لیکچرز ہیں ان کے نوٹس کو دیکھنا ہے, ان کی ایکسرسائزز کو دیکھنا ہے, ایگزامپلس کو دیکھنا ہے. اگلے لیکچر میں دوبارہ سے یہ ویریئنٹس جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی بات چیت چلے گی, اور ڈی جنریسی جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا وہاں سے لے کے آگے چلوں گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ڈی جنریسی کے ساتھ. السلام علیکم اور اللہ حافظ.